السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ خبر شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بہت پرانا قانون تھا برٹش گورنمنٹ اور یو کے کی پاکستان کی حکومت کے درمیان، جو کہ دوبارہ بحال ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے یا دعائیں دے رہے ہوں گے کہ یہ شکر ہے کہ یہ قانون بحال ہوا، کیونکہ یہ سسپینڈ ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو، اور یہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو پاکستان میں ہیں یا جو یہاں ہیں۔ یقیناً جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، چونکہ مجھے جب یہ اس کے کل وہ پیپرز وغیرہ جب میں نے اس کے پڑھے اور آرٹیکلز وغیرہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ ہم بھی اس قانون سے واقف نہیں تھے۔ خیر اینی وے، چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ مدعا یہ ہے جی، بلکہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان 2009 میں ایک معاہدہ طے ہوا، جس میں قیدیوں کے تبادلے کا ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ قیدی جو ہیں، یعنی اگر کوئی برٹش جو ہے کیا کہتے ہیں برٹش ہے، تو وہ اگر پاکستان میں ہے کسی جرم میں، اس کو سزا ہو چکی ہے، کورٹ سے اس کو سزا جو ہے سنا دی گئی ہے، اور وہ اپنی جیل میں اپنی سزا پوری کر رہا ہے اور اس کی کوئی اپیل جو ہے وہ باقی نہیں ہے، تو اگر وہ برٹش نیشنل ہے تو وہ وہاں سے درخواست دے کر اپنی پاکستان گورنمنٹ کو، اور پھر وہ گورنمنٹ پاکستان کی یہاں پر، یہ انٹیریئر منسٹریوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، یعنی وہاں کی وزارت داخلہ اور یہاں کی وزارت داخلہ۔ اچھا، وہ درخواست دے گا اور اس درخواست پر یہاں کی جو وزارت داخلہ ہے وہ اس کو اوکے کرے گی، تو وہ جو اگر اس کو 10 سال کی فرض کر لیں کہ اگر اس کو عمر قید ہوئی ہے، یعنی 14 سال کی اس کو قید ہوگی ہے کسی بہت بڑے جرم میں، اور ظاہر ہے 14 سال کے وہ 7 سال بنتے ہیں دن رات اگر کاؤنٹ کریں تو وہ جو 7 سال ہیں وہ یہاں پورے کر سکتا ہے، یعنی 6 مہینے کی اگر وہاں پوری کر لی ہے، یعنی اس پروسیس کے دوران کہ اگر اس کو درخواست دی ہے اور اس کو پورا کرتے کراتے جو ہے وہ 6 مہینے اس کے یا 1 سال گزر گیا اس کی درخواست پر فیصلہ ہوتے یہاں آنے کی، تو چلے باقی 6 سال رہ گئے، تو وہ 6 سال جو ہے وہ یہاں پورے کرے گا، یعنی یہ اس طرح اس کو سہولت دی جائے گی۔ اچھا، یہی چیز جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ کرے گی، یعنی یو کے کی جو جیل ہے وہ بھی اسی پر عمل درآمد کرے گی کہ اگر کوئی پاکستان نیشنل ہے یا ڈیول نیشنل ہے اور اس کو یہاں پر یو کے میں کسی جرم میں اس کو سزا ہو گئی ہے، کنوکٹ کر دیا گیا ہے، عدالت نے اس کو سزا سنا دی ہے، اور اس کی کوئی اپیل جو ہے وہ زیر سماعت نہیں ہے، اور اگر کوئی اپیل کرنا چاہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی پھر تو وہ کیس ظاہر ہے وہ اپیل کی طرف جائے گا نا، وہ اس طرف تو نہیں جائے گا، تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے کہ جی میں اپنی سزا جو ہے وہ باقی سزا وہ پاکستان میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ان کے درمیان معاہدہ تھا جو معطل ہو گیا، کافی عرصہ یہ معطل رہا، اور پھر اب جا کر یہ بحال ہو گیا، اور بتا رہے ہیں کہ ابھی کل میں نے جب یہ کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ پچھلے ہفتے ہی ایک شخص جو ہے پاکستانی، اس کو جو یہاں جیل میں تھا اس کو پاکستان بھجوایا گیا، اور پورا ایک پروسیس ہے اس کے ساتھ جناب، اس کو بھیجنے کا، ظاہر ہے وہ پریزنر ہے، اس کو بھیجنے کا بھی ایک پورا مکمل بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ جی ملزمان کے تبادلوں کا معاہدہ، ملزمان کے تبادلوں کا معاہدہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی کسی پر اگر یو کے کسی کو کہہ دے کہ جی یہ بندہ ہمیں مطلوب ہے، ہمارے پاس یہاں اس کے اوپر الزام ہے، یعنی وہ صرف الزام ہے، وہ اس کو پکڑیں گے، تحقیقات کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا یہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، وہ ہوتا ہے ملزم، یعنی وہ معاہدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک دم سے نا قیدیوں کے تبادلے کو ملزمان کا تبادلہ جو ہے وہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ ملزمان کا تبادلہ الگ ہے کہ جن کو سزا نہیں ہوئی ہے، الزام ہے، کیس FIR درج ہے، اسی طرح پاکستان بھی یہاں سے نہیں مانگ سکتا، اور اگر مانگ سکتا تو یہاں تو بے شمار لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، بڑے بڑے نام ہیں، پاکستان تو پھر وہ مانگ لے گا، یو کے تو وہاں پہ بندے ہی کوئی نہیں ہے نا جس کو مانگیں گے، لیکن پاکستان کے پاس تو بڑے بڑے نام ہیں، لندن سے لے کے بڑے سیاسی، اور آپ کو پتہ ہی ہے، میں اب نام دہرانا نہیں چاہتا وہ۔ اچھا، اس معاہدے کی وجہ سے کچھ لوگ فائدہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یو کے کی جیلیں جو ہیں یہ تو بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی جیلیں ہیں، یہاں تو کوئی ڈرتا ہی نہیں جیل جانے سے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو باہر جیل سے اتنی سہولتیں نہ مل رہی ہوں جتنی جیل میں ملتی ہیں. کام کرنے کی ڈیوٹی آورز ہیں، یعنی اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جناب انگلش بریک فاسٹ ملتا ہے، بیڈ لگا ہوا ان کا سیل ہوتا ہے، واش روم بڑے صاف ستھرے، جم، ٹی وی لاؤنج، یعنی یہ ساری سہولتیں یہاں کی جیلوں میں موجود ہوتی ہیں. اور پاکستان کی جیلوں کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں سے کوئی کہے کہ جی میں باقی سزا جو ہے اپنی ادھر جا کے پوری کر لوں گا. لیکن مجھے کسی نے کہا کہ جی ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک قیدی کو جو ہے جو یہاں سزا کاٹ رہا تھا اس کو پاکستان بھجوایا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو کہ وہاں پہ چونکہ فیملی ہے، رشتہ دار، ہو سکتا ہے اس کی یہاں پہ کوئی فیملی نہ ہو، اس نے سوچا ہو کہ وہاں فیملی، چلو کوئی اگر 10 سال کی یا 5 سال کی سزا ہے تو چلو کو 5 سال آتا جاتا تو رہے گا، یہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس نیت سے کر دیا ہو. ادروائز میرا نہیں خیال کہ یہاں کی جیل کو وہاں پہ کوئی پریفر کرے گا. اور اگر ہاں وہاں والے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ برٹش نیشنل بھی ہے تو وہ تو منٹ مارے گا کہ بھائی جان مینو تے بھیجو واپس، میں اتھے ہی جا کے رہنا ہے، میں سزا اپنی وہیں پوری کروں گا. سو یہ ایک نیا معاہدہ جو ہے یہ برٹش گورنمنٹ کا اور پاکستان گورنمنٹ کا سامنے آیا تھا. میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاؤں، بعض لوگوں کو تو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت پرانا 2009 سے چل رہا ہے. اور یقین کریں کہ مجھے اس کا اب میری ہو سکتا ہے لا علمی ہو، میں اپنے آپ کو لا علم ہی کہوں گا اگر اتنا بڑا مجھے اس قانون کا نہیں پتہ تھا. بہرحال یہ ایک تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید آپ کو یا اپنے کسی جاننے والا نہ کرے، کسی کا کوئی قیدی جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہو تو کسی کی یہ چیز کام آئے. اگر آپ کا سوال کوئی ہو تو میں حاضر ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.